الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما هو اہلہ قال امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی پروگرام ماہ رمضان ماہ قرآن کے ساتھ حافظ جعفر مہدی آغا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی روایت کے پیش نظر ماہ رمضان کو قرآن کے بہار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آج کا پروگرام بھی قرآن اور ماہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے مدرسہ حفاظ القرآن سکردو کے ننھے ننھے حفاظ۔ آج کے دن ہم ان سے ماہ رمضان اور قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ان کا مختصر سے تعارف کریں گے اور اس کے بعد پروگرام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حفاظ، آپ لوگ اپنا تعارف کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد جواد ہے، میں اسی گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ ساجد علی ہے، میں قبل بلغار سے تعلق رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ روح اللہ فصیح ہے، میں اسی گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ تصور مہدی ہے، میں روندو سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی شکریہ حفاظ۔ اب ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ میرا پہلا سوال حافظ جواد سے ہے کہ قرآن میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ تکرار ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں لفظ قرآن 70 بار تکرار ہوا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ میرا دوسرا سوال حافظ ساجد سے ہے کہ قرآن میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ٹوٹل 6236 آیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل صحیح ہے۔ میرا تیسرا سوال حافظ روح اللہ سے ہے کہ لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ قرآن میں 2584 بار آیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی بالکل صحیح ہے۔ میرا اگلا سوال حافظ تصور مہدی سے ہے۔ حافظ صاحب، آپ بتائیے کہ قرآن میں ٹوٹل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن میں 27 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ماہ رمضان کے بارے میں حفاظ ہمیں معلومات دیں گے۔ میرا پہلا سوال دوبارہ حافظ جواد سے ہے۔ حافظ صاحب، آپ بتائیے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ میرا دوسرا سوال حافظ ساجد سے ہے کہ حافظ صاحب، آپ بتائیے ماہ رمضان کے بارے میں قرآن میں کل ٹوٹل کتنے آیتیں ہیں؟ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک ہے۔ ٹوٹل کتنے آیتیں بنتی ہیں ادھر؟ 5 آیتیں بنتی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ میرا تیسرا سوال حافظ روح اللہ سے ہے۔ حافظ صاحب، آپ ہمیں بتائیں روزے کے لیے قرآن میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے لیے قرآن میں سیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی بالکل صحیح ہے۔ میرا چوتھا سوال حافظ تصور سے ہے۔ حافظ صاحب، آپ ہمیں بتائیے ماہ رمضان میں ایک خاص رات ہے، اس کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سورہ قدر کے آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ابھی ہم پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں حفاظ اجتماعی طور پر رمضان کے بارے میں ایک آیت کا تلاوت فرمائیں گے۔ جی حفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حافظ جعفر مہدی آقا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.